السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی۔ السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم ناظرین، آج اگر مجھ سے کوئی بھول چوک ہو جائے یا میں کوئی غلط بات کر بیٹھوں تو مجھے معاف کر دیجئے گا۔ آج میرا خیال ہے بیڈ ڈے ہے۔ کیوں؟ خیریت؟ کیا بتاؤں تمہیں اللہ لوگ کہ میں جب ادھر ٹی وی پہ آ رہا تھا تو میرا یار نہیں ہے طفیل تھیلا، جی وہ مجھے کہتا کہ یار مجھے بھی ساتھ لے چلو، میں نے بڑے چوک میں اترنا ہے، میں نے بٹھا لیا۔ آ رہا تھا تو آگے سے کالی بلی نے رستہ کاٹا ہے، وہ طفیل تھالے نے پیچھے سے اچھل کے چھلانگ لگائی اور پیچھے سے سکوٹر کھینچ لیا۔ کہتا ہے یہ نہ گزرنا ہے ادھر سے، نہ گزرنا کام خراب ہو جائے گا۔ اور میں نے کہا تو بیوقوف ہے یار، بلی نے راستہ کاٹ لیا تو پھر کیا ہے، پاگل ہو گیا تو؟ کہتا نہیں تجھے نہیں پتا۔ اور میں نے کہا میں نے تو ٹی وی پہ جانا، لیٹ ہو گیا ہوں۔ وہ نامراد پیچھے کو دوڑ گیا، میں گزر کے آ گیا۔ اور میرے ذہن میں پھنسا ہوا ہے کہ طفیل تھیلا پتہ نہیں ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، حالانکہ میرا دل نہیں مانتا۔ میں تو سوچتا ہوں یار دیکھو یہ جو انگریز یا گورے یورپ امریکہ کینیڈا کے لوگ کہاں ترقی کر گئے ہیں، ادھر تو کبھی ایسی باتیں نہیں سنی کہ یار بلی رستہ کٹ گئی ہے۔ وہ کہاں پہنچ گئے ہیں ترقی کر کر کے، ہم بلی کے ڈر سے واپس گھر پہنچ گئے ہوئے۔ یہ کیا بات ہے یار، عجیب یار ادھر باتیں سنتا ہوں میں تو کئی دفعہ سنتا ہوں جی کہ شیشہ ٹوٹ گیا، چلو خیر ہے بلا ٹل گئی ہے۔ یار شیشے میں بلا گھسی ہوتی ہے، گھر میں کینچی نہ خالی کینچی نہ کھڑکاؤ جی، گھر میں لڑائی ہوتی ہے۔ اس ڈر سے میں کینچی باہر پھینکا ہوں، لڑائی نہیں مکی۔ یہ ضعیف الاعتقادی ہے، لیکن اس کا پاکستان سے ہمارے معاشرے سے کیا تعلق ہے؟ یورپ میں ضعیف الاعتقادی نہیں ہوتی؟ میں نے تو کبھی سنا۔ تم نے نہیں سنا تو اس کا مطلب ہے ہوتی نہیں ہے وہاں پہ۔ میرا خیال ہے کہ ضعیف الاعتقادی کا کسی مذہب سے، کسی عقیدے سے یا کسی ملک سے یا قوم سے تو کوئی تعلق نہیں، ہر جگہ پہ ضعیف الاعتقادی موجود ہے۔ کوئی سروے اس حوالے سے نہیں ہوا کہ کس ملک میں کتنی ضعیف الاعتقادی پائی جاتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ کم و بیش ہر جگہ پہ ضعیف الاعتقاد لوگ پائے جاتے ہیں۔ گورا بھی کالی بلی گزر جائے تو گھر دوڑ جاتا۔ یہ جو تم بلی کی بات کر رہے ہو، خاص طور پر کالی بلی کی، یہ تصور بر صغیر سے یورپ میں نہیں گیا، یورپ سے بر صغیر میں آیا ہوا ہے۔ واقعی؟ ہاں، یورپین ہسٹری کا ایک پورا فیز ہے جس دوران یورپی باشندے جو تھے وہ بلی کو اس قدر منحوس تصور کرتے تھے، اور خاص طور پر اس کو اس لیے بدروح کہا جاتا تھا کہ وہ بچوں کی روحوں کو قبض کر لیتی ہے، اور یعنی باقاعدہ بلیاں مار دی جاتی تھیں۔ وہ تو ایک عرصہ جب گزر گیا، جب چوہوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، اور چوہوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے وہاں پر مختلف امراض پھوٹنے لگے، پھر یورپینز کو اندازہ ہوا کہ یہ بلیاں جو ہیں ان کو نہیں مارا جانا چاہیے، یہ چوہا کنٹرول فورس ہوتی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ضعیف الاعتقادی کو کسی خاص خطے یا قوم سے جوڑ دینا میرا خیال ہے یہ غلط بات ہے۔ کم و بیش ہر علاقے میں ضعیف الاعتقاد لوگ ہوتے ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے برطانوی اخبار گارڈین میں ایک سروے شائع ہوا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ 1/3 سے زیادہ برطانوی باشندوں کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایک یا ایک سے زیادہ دفعہ اپنے عزیز و اقارب یا جو مرے ہوئے رشتہ دار ہیں ان کی روحوں سے مکالمہ کیا۔ اور اسی سروے میں خاص طور پر برطانیہ کے ایک مشہور و معروف نیورو سرجن کی بھی سٹیٹمنٹ ہے جس کا کہنا ہے کہ میں نے آدھے گھنٹے سے زائد اپنی مری ہوئی بیوی کی روح سے مکالمہ کیا ہے۔ کیا بھائی یہ ڈاکٹر دیکھو کیسا نالائق آدمی ہے، مری ہوئی بیوی کی روح سے باتیں کر رہا ہے۔ یہ تو بیل مجھے مار والی بات ہو گئی نا۔ میرا خیال ہے اس ڈاکٹر نے ضمیر جعفری کا وہ شعر نہیں پڑھا ہوا، میری بیوی لیٹی ہے قبر میں بڑے ہنگام سے، میں بھی ہوں آرام سے اور وہ بھی ہے آرام سے۔ وہ ایک لطیفہ بھی مشہور ہے نا، ایک بندہ اپنی بیوی کو دفنا کے قبرستان سے نکلا تو ایک دم بجلی کڑکی، کہتا لو جی کرمالی اتھے پہنچ گئی۔ یہ جس طرح ہمارے ہاں حکیموں اور عاملوں اور نجومیوں کے اشتہارات ملتے ہیں اخبارات میں، بالکل اسی طرح جو یورپین ٹیبلوئڈز ہیں ان میں بھی بکثرت ایسے اشتہارات ملتے ہیں کہ جی اتنے پیسے دیں اور اپنے جو عزیز و اقارب ہیں ان کی روحوں سے ملاقات کا اہتمام کروا دیتے ہیں ہم آپ کی۔ اچھا جی صاحب، یورپینز اتنے سپرسٹیشس ہوتے ہیں کہ وہ ان میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی رات کے وقت نہانا جو ہے نا وہ بدشگونی کی علامت ہے۔ شاباش، تم رات کو نہانے کی بات کر رہی ہو، وہ ویسے ہی نہانے کو بدشگونی سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی یورپینز جو ہیں وہ چھتری گھر کے اندر نہیں لے کے جاتے، کہتے ہیں کہ اگر چھتری گھر کے اندر لے کے جاؤ تو اس کا مطلب ہے جو گھر کا سربراہ ہے وہ ڈوب جائے گا۔ اسی طرح اسپین میں یہ کہا جاتا ہے کہ سال کے شروع میں اگر آپ انگور کے 12 دانے کھا لیں تو پھر پورا سال تک آپ کو اناج ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح امریکہ کی بعض ریاستوں میں یہ رواج عام ہے، یہ ضعیف الاعتقادی موجود ہے کہ وہ لوگ جو گھوڑے کے پاؤں کا ناخن ہے وہ گھر کے دروازے کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں، اس کو وہ خوشبختی کی علامت سمجھتے ہیں۔ یہاں ہمارے بھی نہیں، نوی گڈی
بیٹی مہنگی لے کے تو اس کے ساتھ ایک سکی ہوئی جوتی لٹکا لیتے. ایک تمہارے مطلب کی بات کہ عام طور پر یورپ میں سٹیج آرٹسٹ جو ہیں جب وہ پرفارم کرنے کے لیے جانے لگتے ہیں سٹیج پر تو ان کو گڈ لک نہیں وش کیا جاتا, ان کو کہا جاتا ہے بریک اے لیگ, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو گڈ لک وش کرنا ہے اس سے نظر لگنے کا احتمال ہوتا ہے. شکر ہے مجھے کسی انگریز نے بریک لیگ نہیں کہا, ورنہ میں نے اس کی ٹانگ توڑ دینی تھی. اچھا یہ جو ہمارے ہاں فلم انڈسٹری کے اندر اور انڈیا کی فلم انڈسٹری کے اندر بھی, پاکستان اور انڈیا دونوں کی فلم انڈسٹریوں کے اندر دیکھا ہے تم نے, کئی جو فلم ساز اور ڈائریکٹر ہیں نا وہ نجومیوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی جی کس ڈیٹ پہ ہم فلم ریلیز کریں جو سپر ہٹ ہوگی, وہ پھر نجومی جو ڈیٹ بتائے اسی ڈیٹ پہ ریلیز کرتے ہیں. یا پوچھتے ہیں کہ بھائی جی افتتاح فلم کا کس طریق کو کرے, کتنے بجے کرے, ٹائم بتاتے ہیں, وہ پھر نجومیوں کے کہنے پہ اس ٹائم پہ افتتاح کرتے ہیں کہ فلم سپر ہٹ ہو جائے گی. بلکہ کئی بندے تو فلم کا نام بھی نجومیوں سے پوچھتے ہیں. یہی میں نے سنا ہے کہ ادھر ہالی ووڈ میں بھی ہے, وہ ہالی ووڈ کے جو ڈائریکٹر اور فلم ساز ہیں نا وہ بھی نجومیوں سے طریقے پوچھ کے تو فلمیں ریلیز کرتے ہیں. بندہ پوچھے اگر نجومی نے ٹرمینیٹر ہٹ کرانی ہے تو آرنلڈ کو $7.5 لاکھ کے سبات کا دیا ہوا, مجھے دو $750 اور میں گرمینیٹر کا رول کروں. گرمینیٹر نہیں ٹرمینیٹر, اور ٹرمینیٹر ادھر ہوتا ہے, جو ادھر سے جائے گا وہ گرمینیٹر ہی جائے گا نا, جتنی ادھر گرمی پڑتی ہے. اچھا ہمارے یہاں سیاستدانوں کے بارے میں خاص طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ ضعیف الاعتقادی کا شکار ہوتے ہیں. یقیناً ہمارے ہاں یہ رجحان یا یہ جو بیماری ہے یہ زیادہ پائی جاتی ہے, لیکن اس حوالے سے بھی جو یہ گورے ہیں برطانیہ میں بھی اور امریکنز جو پولیٹیشنز ہیں وہ بھی اس سے مستثنا نہیں ہیں. یہ اوباما کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پوری جو الیکشن کیمپین تھی اس نے ایک چیس کا جو مہرہ تھا وہ اپنی جیب میں رکھا تھا جس کو یہ خوش بختی کی علامت سمجھتا تھا. یہ شطرنج کا جی گھوڑا ہی رکھا ہوگا اس لیے. اسی طرح ٹونی بلیئر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے پورے دور اقتدار میں ایک ہی جوتا استعمال کیا تھا, وہ اس کو خوش بختی سمجھتا تھا. میں نے بھی سنا ہے بوٹ پہن کے نہاتا تھا بیوقوف. اور یہ جو اوباما کا مخالف ہے جان مکین, اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے پاس ہمیشہ ایک کمپس رکھتا ہے, کیونکہ یہ پہلے اس میں US ایئر فورس میں پائلٹ تھا اور یہ ویتنام کی جنگ میں قید بھی رہ چکا ہے. اس کا یہ گمان ہے کہ میرے پاس یہ کمپس رہے گی تو مجھے یہ راستہ دکھاتی رہے گی, ہمیشہ اپنے پاس کمپس رکھتا ہے. ہاں میں نے سنا ہے جب ہار گیا تھا نا بیچارہ شدائی ہو گیا تھا, اپنے دروازے کے آگے بیٹھ کے نا اٹ کے اوپر کمپس رکھ کے اس پہ اٹیں مارتا رہتا تھا, تو ہی لے بیٹھا میں, تو ہی لے بیٹھا میں, تو ہی لے بیٹھا میں. ناظرین یہ وقت ہوتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا, حاضر ہوتے ہیں چند لمحے بعد. سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ٹرین کے ذریعے ملتان جائیں گے, مختلف اسٹیشنوں پر اتر کر لوگوں سے ملیں گے بھی. واہ 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 میرے مرشد پاک, عوامی مرشد. دیکھو ذرا, کبھی ریل میں کبھی جیل میں, ہائے ہائے ہائے, یہ ہوتی ہے جمہوری لیڈروں کی نشانیاں. میرے مرشد جا رہے ہیں, دیکھو ریل گاڑی میں بیٹھ کے ملتان, ان کے صاحبزادے کا الیکشن ہے, اس کی کمپین کے لیے جا رہے ہیں. جی جناب 19 جولائی کو ادھر الیکشن, مرشد پاک 19 جولائی کو الیکشن ہے جناب, آپ بلور صاحب کی ریل گڈی میں بیٹھ گئے ہیں, یہ تو ملتان 19 اگست کو پہنچے گی. آپ کو پتہ نہیں ریل گڈی کا کیا حال ہو گیا ہوا ہے. چھوڑے ریل گڈی کو حضور, مہینہ ریل گڈی میں گزاریں گے, ساتھ آپ پانی والا مٹکا, روٹی والا ڈبہ, ہاتھ والا پکھا لے کے کہاں بیٹھیں گے جناب اتنی دیر. اوپر سے ٹکٹ چیک کرنے آگے کہنا بھائی جی ٹکٹ دکھائیں, آپ نے کہنا میں تو نااہل ہو گیا ہوں, ٹکٹ تو میرے بیٹے کے پاس ہے. ٹکٹ چیک کرنے کہنا ہے جناب ذرا 1 منٹ کھڑے ہو کے میری بات سن لیں, آپ نے اس سے لڑ پڑنا ہے. آپ نے کہنا پہلے آدھا منٹ کھڑا ہوا تھا تو نااہل ہو گیا ہوں, 1 منٹ کھڑا ہوا تم تو مجھے چلتی گاڑی سے نیچے اتار دو گے. مرشد آپ کو نہیں پتا آپ کے 4 سالہ دور اقتدار میں بلور صاحب نے ریلوے کو کتنی ترقی دے دی ہے. آپ نے پنڈی سے بیٹھنا ہے, گجرہاں آگے ریل گڈی کا پٹرول ختم ہو جانا ہے. کہاں آپ گیلن پکڑ کے گجرہان مہاراجہ پرویز اشرف کے گھر جائیں گے, پائی جی تھوڑا جا پٹرول تے دے دیو میں آگے جانا ہے. اور یہ بھی آپ کے مشیر آپ کو غلط مشورہ دے رہے ہیں کہ ہر ریلوے اسٹیشن پہ آپ اتر کے تو نیچے عوام سے باتیں کریں گے. عوام کہاں ریلوے اسٹیشن پہ, اب تو ریلوے اسٹیشن پہ یا نشئی ہوتے ہیں یا بچے فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں, اور اوپر سے بچے جو فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں پلیٹ فارم پہ وہ بڑے شرارتی ہوتے ہیں.
ਐਵੇਂ को ਵਿੱਚੋਂ नारा लगा दे आपके खिलाफ, कहाँ लड़ते फिरेंगे? या नशई को बदतमीजी कर दे कि गिलानी साहब अल्लाह आपकी खैर करे जनाब, ये जनाब भूखा मर गया हूं, ये जरा मेरी फूफो को स्विट्जरलैंड खाते तो लिख दे। फिर झगड़ा। जनाब रेलगाड़ी को रहने दें, आप मुझे हुक्म करें, मैं स्कूटर लेकर इस्लामाबाद आ जाता हूँ। दोवें भरा सड़कों सड़की नहीं, दोवें भरा नहीं, माफ अल्लाह माफ कर, अपना दोवें पीर मुरीद सड़कों सड़की चलते हैं मुल्तान, मगर स्कूटर चलाना आपने है, मैंने चलाया तो फिर आपको कांड होगी। बतौर वजीर आजम राजा परवेज अशरफ की ऐवान में पहली बार आमद, बेशतर अरकान एहतरामन खड़े नहीं हुए। और ये कोई ऐसी खबर वाली बात नहीं, वो राजा साहब ने खुद कहा हुआ था, यार खड़े खुड़े ना होना में मेरा हासा निकल जाएगा। हाँ, ये राजा परवेज अशरफ साहब की बड़ी खुली डुली तबीयत है। हाँ, जब ये मेरे मुर्शद वजीर आजम होते थे ना, ये पीछे बैठ के राजा साहब अपने साथियों के साथ बड़े मखौल करते थे। यार उधर तो देख यार, वजीर आजम दे कान के लाल ने। चौरी साहब, वो चौरी निसार ने देखना तो एकदम कह देना, कुछ नहीं जी मैं चौरी अहमद मुख्तार साहब को बुला रहा। कई दफा वो दरमियान वाले रास्ते में से गुजरते हुए बंदे को पैर बाहर निकाल के अड़ंगी भी दे दिया करते थे। फिर एकदम कहते थे, ओ सॉरी यार वो मेरी टांग को कड़ाल पड़ा हुआ है। इनको क्या पता था मैंने वजीर आजम मान जाना, ये तो दोस्तों से पूछा करते थे कि यार गल सुना, ये जब वजीर आजम की कुर्सी पे फोम लगा हुआ है वही हमारी कुर्सी पे भी लगा हुआ है। आगे से दोस्त हंस के कहते थे, नहीं राजा, वजीर आजम की कुर्सी को मास्टर फोम लगा हुआ, हमारी कुर्सियों को मनीटर फोम लगा हुआ है। बड़ी खुली डुली तबीयत है राजा परवेज अशरफ साहब। मल्ले के बच्चे कह देते थे, राजा साहब आप संगाड़ी खा लो, आगे से हंस के कहते छेल के दे फिर खागा। छेल के दे पहले, छेल के दे। अच्छा जी, अगली खबर में रहमान मलिक साहब का कहना है कि दोहरी शहरियत का कानून होते हुए भी टॉम या हैरी वजीर आजम नहीं बनेंगे, महमूद या अनवर ही हुकूमत करेंगे। अल्लाह जी, पहला बयान रहमान मलिक साहब ने ऐसा दिया जो मेरे दिल को लगा। अच्छा जी जी, टॉम और हैरी यहाँ कैसे हुकूमत कर सकते हैं यार, यहाँ पे महमूद और अनवर ही करेंगे। टॉम और हैरी के ना करप्शन के कोई केस है, ना उनका किसी प्रोजेक्ट में कमीशन है, ना उनका बैंक बैलेंस, ना उनकी शुगर मिले, ना सीएनजी पंप, ना उनके मामे चाचे ताए सियासत में वही चला दौड़ो। और वैसे भी महमूद और अनवर के होते हुए टॉम और हैरी को खुद हुकूमत करने की क्या जरूरत? अब बिल्कुल बिल्कुल, महमूद और अनवर ही हम पे रूल करें। बल्कि मुल्क बना ही महमूद और अनवर के लिए था। बल्कि यूं कहो कि साडी लिखी है ना दे हथों। वैसे यार ये महमूद और अनवर हैं कौन? उन्होंने मुहावरतन कहा है, जैसे जैद और बकर नहीं कहते। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जैद और बकर चार भरा थे, जैद बकर महमूद अनवर। ओहो, मुझे पता ही नहीं यार। वफाकी वजीर पानी व बिजली अहमद मुख्तार ने कहा है कि रमजान मुबारक में लोड शेडिंग नहीं होगी, शहबाज शरीफ अब घर बैठ जाएं। बहुत अच्छे चौरी साहब, शहबाज शरीफ साहब घर से सिर्फ बिजली लेनी निकलती है। 100 जनाब काम होता है, को दूध दही सब्जी खरीदनी होती है। और ये जो आपने बात की है ना जनाब के नहीं होगी, इस पे अब हमें यकीन नहीं रहा जी, बल्कि हमें तो वो भी भूल गया हुआ है, नहीं हुई थी। नहीं यार, उन्होंने बहुत यकीन के साथ दावा किया है कि रोजों में लोड शेडिंग नहीं होगी। अच्छा जी, लो जी, राजा परवेज अशरफ ने खत नहीं लिखना। ये क्या बात हुई? पक्की बात है। ये क्या बात है यार? ये जो अहमद मुख्तार साहब झूठी तरीके देने लग गए हैं ना, अगो वजीर आजम नहीं बनने। पंजाब पुलिस में तोंद कम करने की मुद्दत खत्म। सुन रहे हो भाई जी? मोटी तोंद वाले 100 एहलकार ड्यूटी से हटा दिए गए। देखो जरा, आज लास्ट डेट सारे रात तक इन्हां दी टाइमिंग सी कि रात तक आज कटा लवो, ते 24 घंटे पहले ही एहलकार फारग कर दिते। हुण कित्थों तोंद कटा लईए? एक स्यापा कीता है, नहीं कटण दे, किथे ले जाए, मैं किथे ले जावां? 100 स्यापा कीता, ग्राउंडां जा जा के पीटी सवेरे करते रहे, नचते रहे, तंगा भला पसीना कढाया अपना। अल्लाह जानते ग्राउंडां ते कंधां दे उत्ते बच्चे चढ़ के मजाक करते रहे। और शुक्र है पुलिस भी नचन रही है, वरना हमेशा इन्होंने ही आवाम नूं नचाया। कोई एक स्यापा कीता, महल्ले च चौरी साहब दा कुत्ता खुला सी, उहनूं मैं रोड़ा मारिया कि मैनूं पाएगा मेरी दौड़ लगेगी। थोड़ी देर कुत्ता मेरे मगर दौड़िया, मुड़ के खलो गया। और मैं कहा नसदा नहीं, कहंदा ना भाई तू मगर ला के थाने ले जाना, मैं नहीं जाना।
पेटी कस के बनी है, 3-4 मोरियां अगे कस के बनी है कि पेड़ छोटा होएगा। और एक गल तो हासा निकले, बकल टुट गया, मैं की करा दसो। मैं तो जनाब साहब डॉक्टर को गया और लिपोसक्शन कराने वास्ते। मैं कहा मशीन नाल ही चर्बी कढ़वा दिया। डॉक्टर को कहंदा भाई जी ये मशीन नहीं गोरे ने बनाई, जेरी पुलिस चो कुछ कढ लवे, ये नहीं मशीन है साडे। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हद हो गई यार, तोंद ही लेके बह गई सानू, संत तोंद ही लेके बह गई। अच्छा हजूर, आज जो लम्हा फिक्रिया मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो हकीकी मायनों में लम्हा फिक्रिया मेरे लिए, और मेरे लिए बहुत यार लम्हा फिक्रिया हकीकी लम्हा फिक्रिया ही होता है, को मुतराया लम्हा फिक्रिया भी होता है। मेरा मतलब है कि ऐसा लम्हा फिक्रिया यही होता है ना, फिक्र करने का लम्हा, फिक्र करने का मकाम। तो ये इन मायनों में हकीकी तौर पर लम्हा फिक्रिया, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि अगर इस मौके पर हमने इस यानी इतनी जो तशवीशनाक सूरत हाल है इस हवाले से इस पर गौर व फिक्र ना किया तो ये मामला आने वाले वक्त में हमारे लिए बहुत संगीन हो जाएगा। मामला ये है कि हमारे यहाँ बच्चों में और तालिब इल्मों में खुदकुशी का बढ़ता हुआ रुझान, तुम भी ये सुनकर मेरा ख्याल तुम्हारे लिए भी शॉकिंग होगा, बहुत ज़्यादा इक्का दुक्का वाक़यात हमने सुने हैं, लेकिन ये सुनकर तुम भी हैरान रह जाओगे, परेशान हो जाओगे कि पिछले 2 माह के दौरान सिर्फ मई और जून में हमारे यहाँ 12 बच्चों ने, 12 छोटे तालिब इल्मों ने खुदकुशी की है। 2 महीनों में? जी, मई और जून में 12 बच्चों ने खुदकुशी की है, मुख्तलिफ मसाइल की, और उनमें से ज़्यादातर जो है वो यानी अपने असातिज़ा या वालदैन के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने मौत को गले लगाया। हाय 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 हाय, देखो यार हमारे बचपन में यही सुनते थे, कोई 1 साल 2 साल में वाकया होता था कि जी इश्क के हथों या शादी ना होने की वजह से खुदकुशी कर ली। फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े हुए हैं तो पता चला जी अब भूख के हाथों लोगों ने खुदकुशियां शुरू कर दी। ये नया सियापा तुमने सुना दिया कि तालिब इल्म तलीम के हाथों खुदकुशियां करनी। और इन तालिब इल्मों में ज्यादातर वो बच्चे हैं, उस उम्र के बच्चे हैं जिस उम्र में हमारे ज़हन में ये आता है कि बच्चा मौत के बारे में भी नहीं सोच सकता, कुजा ये कि उसने आज खुद मौत का रास्ता मुंतखब किया। नहीं यार, जुनैद के इत्तफाकन हो गया होगा कि ये मई और जून 2 महीनों में 12 बच्चों ने खुदकुशी कर लिया, वरना ऐसी को मेरा ख्याल है परेशान कुन हालत पहले तो नहीं कभी सुनी। मेरा ख्याल है कि ये रवैया हमें बिल्कुल इख्तियार नहीं करना चाहिए, इंतहाई संगीन मामला है। बल्कि तुम्हें बताऊं कि दुनिया में तालिब इल्मों की खुदकुशी के हवाले से 3-4 ऐसे मुल्क हैं जो बाकायदा परेशान कुन सूरत हाल से दो चार हैं इज्तिमाई तौर पर। सबसे बड़ा इस वक्त हिंदुस्तान है, चीन है, बरतानिया, अमेरिका। और ये मामला चंद साल पहले तक यही सुनने में आता था कि ये तालिब इल्मों की जो खुदकुशी का मामला है सिर्फ अमेरिका और बरतानिया तक महदूद है। ये लोग एक और ऐसे वाक़यात भी सुनने में आए कि स्कूल में इज्तिमाई तौर पर बच्चों ने एक दूसरे से यानी मुशावरत की या नेट पर राब्ता किया, चंद साल पहले तक हम ये सुनते थे, या टेलीफोन पर गुफ्तगू की, एक कल्ट बनाया और फिर इज्तिमाई खुदकुशी कर ली। और ये सिर्फ इन 2 मुल्कों तक महदूद था। उसके बाद फिर इस वबा ने चीन का रुख इख्तियार किया। चीन वाहिद ऐसा मुल्क है जिसने काफ़ी हद तक इस मसले पर काबू पा लिया है। और फिर चीन के बाद सबसे ज़्यादा ये जो वबा है, इसने जो खौफनाक सूरत इख्तियार की है, वो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक यौमिया 20 से ज़्यादा तालिब इल्म खुदकुशी करते हैं। और दूसरी तरफ अमेरिका में औसतन हर साल 1083 तालिब इल्म खुदकुशी करते हैं। चीन में इसलिए कह रहा हूँ कि इस मसले से खासी हद तक निपटने में कामयाब हो चुका है कि जो चाइना का शहर है शंघाई, वहाँ पे डेली शंघाई की रिपोर्ट के मुताबिक चंद साल पहले तक सिर्फ शंघाई में खुदकुशी करने वाले तालिब इल्मों की औसतन सालाना तादाद जो थी वो 153 से ज़्यादा थी, जबकि 2010 और 2011 में ये तादाद कम होके सिर्फ 16 रह गई। नहीं तो चीन ने क्या ऐसा प्लान बनाया कि ये खुदकुशियां कम हो गई? ये डेली शंघाई की रिपोर्ट तो ये कहती है कि उन्होंने बहुत साल पहले इस मामले की संगीनी का एहसास कर लिया था और मिल बैठकर एक स्ट्रेटजी तय की थी कि तालिब इल्मों से ये जो हमारी तवक्कुआत हैं बहुत ज़्यादा, ये कम की जाए, उन पर अपनी ख्वाहिशों का बोझ ना लादा जाए। हमारे यहाँ यही सबसे बड़ा मसला है ना कि हम हर कीमत पर बच्चे को डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहते हैं। उनसे हमारी ये तवक्कुआत होती हैं कि हर कीमत पर दिन रात एक करके वो अच्छा रिजल्ट हमें यानी अच्छा तालिब इल्म बनकर दिखा दे। यकीनन हमारी ख्वाहिशात काफ़ी हद तक बजा हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम बच्चे को उसकी बसात और उसकी हिम्मत से ज़्यादा उस पर बोझ लाद दें। नहीं, ये मेरा ख्याल ये है कि पाजनैल ये जो
ہم اس تعلیم کو ذریعہ معاش بنانا چاہتے ہیں نا، اصل وہاں پہ فکر اور یہ خودکشیاں اور یہ اس طرح کے واقعات پیش آتی ہیں. میرا خیال ہے تعلیم اگر صرف انسان اچھا بننے کے لیے حاصل کی جائے تو بہت ہے، اور تعلیم آسان بھی ہو جاتی ہے. ہاں. اب غریب گھروں میں جب ماں باپ یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں نا کہ پتر تو فیل ہو گیا تو ہم بھوکے مر گئے، پتر تو پڑھ لے ورنہ بیڑا غرق ہو جائے گا، پتر تو نہیں پڑھنا ہے تو گھر چلنا ہے ورنہ اب نہیں چلنا. وہ اس وجہ سے وہ بیچارے بچے ڈپریس ہوتے جاتے ہیں. ظاہر ہے گھر کا ماحول دیکھتے ہیں معصوم بچے، ماں باپ کی پریشانیاں دیکھتے ہیں، یہ روٹی پانی کا جو سیاپا ہے ایک انسان کو پڑا ہوا یہ دیکھتے ہیں تو بیچارے وہ اس طرح کا قدم اٹھا لیتے ہیں. تو اب جب یہ اتنی خوفناک فگرز ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو ہمارے ہاں بھی جو سماجی ماہرین ہیں، ماہرین تعلیم ہیں، اساتذہ ہیں، طالب علم ہیں، میڈیا سے متعلقہ جو شخصیات ہیں، میرا خیال ان کو بھی، ان کے سب کے لیے یہ لمحہ فکری ہے، ان کو مل بیٹھ کر کوئی اسٹریٹجی ایوالو کرنی چاہیے اور اس مسئلے کا کوئی حل نکالنا چاہیے. ہاں یہ بھی یار ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسا سیاپا نہیں پڑ جائے گا اگر بچہ ہائی فائی تعلیم حاصل نہیں کر سکے گا. میں نے کروڑ پتی لوگ دیکھے ہیں، اللہ جانتا ہوں ان کو گنتی نہیں لکھنی آتی، وہ اپنے کروڑوں روپے کا حساب کر رہے ہوتے ہیں، دو انہوں نے ایسے لکھا ہوتا ہے جیسے بیمار بطخ نہیں ہوتی. ہاں میں تمہیں صحیح کر یہاں ہنسنے والی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسا سیاپا نہیں ہے. اس کو تعلیم کو صرف اچھا انسان بننے کے لیے حاصل کرنا چاہیے، اس کے بعد وہ ذریعہ معاش بھی بن جائے. وہ آپ کا بچہ اتنا ٹیلنٹڈ ہو کہ وہ ڈاکٹر انجینئر بن جائے تو 100 بسم اللہ. ناظرین ہمیں یہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین بھوک، مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ سے پریشان حال عوام کا نمائندہ وہی ہمارا سب کا فیکا. حبس کا مارا ہوا فیکا دیکھو، بڑی حبس ہے، بڑی ہوئی حبس ہے. جتنا مرضی پنکھا چلتے جاؤ چلتے جاؤ، حبشی سنتی ہوئی نہیں، حبش بھی واپڈائی بن گئی ہوئی. ہاں نہیں گرمی تو بہت ہے یار. اوپر سے بجلی ہوئی نہیں آ رہی، بجلی ہوئی نہیں آ رہی، بجلی ہوئی نہیں آ رہی. نہیں یار 2-3 دن سے تو لوڈ شیڈنگ کچھ کم ہے. پتہ نہیں کدھر کام ہوئی ہے، ادھر گلبرگ ڈیفینس نہ کام ہو گئی ہوئے. ہمارے محلے میں تو اسی طرح ہی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، بجلی آتی نہیں اور بل دیکھو ذرا. کتنا بل آ گیا؟ 2875 روپے. ہمارے گھر میں صرف 2 بلب لگے ہوئے ہیں اور ایک پنکھا لگا ہوا ہے چھت والا، اور ایک ہمارے پاس وہ فرش پہ رکھنے والا پنکھا ہے. ہم چلاتے صرف ایک ہی ہیں. اگر کمرے میں ہوتا چھت والا پنکھا چلا لیتے ہیں، بارشیل میں آئے تو پھر وہ فرش والا چلا لیتے ہیں. اگر بجلی آ رہی ہوئے تو پھر بھی بل 2875 روپے آ گیا. بندہ ان کو پوچھے گا جو بل پھینک کے جاتے ہیں کہ 75 روپے تو ٹھیک نے 250 کا جا. میں ادھر غریب بندے کو بجلی کے بل دے دیتے ہیں تو کوئی بیچارے اتنے سوچے جاتے ہیں، لوگ رونا پڑ جاتا ہے گھر میں. میں اپنے گھر میں ٹوٹی ٹھیک کر لیا تھا تو مجھے نہیں پتا لگا، وہ کھڑے میں بیٹھ کر ٹوٹی کس رہا تھا تو پیچھے سے وہ بل پھینک کے چلا گیا. تو مجھے نہیں پتا چلیا. ابا گھر آیا نا تو اس نے ایسے بل اٹھایا تو ساتھ ہی ایسے پیچھے دیوار کو لگ گیا. میں کہہ لو جی فیصلہ آباد سے تار آ گئی ہے، وہ ڈھاتا ہے مر گیا. اماں بھی بیچاری دوڑی اٹھ کے کیا ہویا خیر ہے؟ تو ابا کہتے ہیں کہ یہ دیکھو ذرا. تو بل پڑی ہے جب تو ساریوں کے یہی حالت ہو گئی ہے جیسے سچی مچی تاری آ گئی ہے. اماں کہتی ہے کوئی گل نہیں، باہر جا کے میٹر پہ دیکھو تو صحیح کتنی یونٹ ہو گئی ہے، کس طرح ایسے آ گیا، کسی ہوڑ کا بل ہی نہ ہمیں پھینک گئے ہو. تو میں اور ابا باہر نکلے ہیں میٹر دیکھنے کے لیے. تو چھانے کا ابا بھی گلی میں اپنا میٹر دیکھ رہا تھا، کپے کا ابا بھی گلی میں اپنا میٹر دیکھ رہا تھا.
وہ جو ہمارے ساتھ ننوڑی رہتے ہیں اس کا ابا بھی اپنا میٹر دیکھ رہا تھا, 3.5 میٹر ہی دیکھ رہے تھے, کیا بن گیا ادھر. صرف جو ہمارے وہ ساتھ ملک صاحب رہتے ہیں نا, ان کا اے سی چل رہا تھا, وہی اندر تھے. باقی سارے غریب لوگ باہر اپنا اپنا میٹر دیکھ رہے تھے. تو ساڑیوں نے ایک دوسرے سے پوچھا, کسی کا 2300 روپیہ, کسی کا 2600 روپیہ, کسی کا 2900 روپیہ, ہمارا 2875 روپیے. سارے کہتے ہیں چلو کٹھے ہو کے تو واپڈا کے دفتر جاتے ہیں. سارے ٹوڑ پڑے, صرف چھانے کا بانی تھا گیا. کیوں؟ کہتا رہن دیو نہ, انہوں نے بل کٹانا ہے تو دیاڑی بھی مرے گی, میں تو کام پہ جا رہا ہوں. تو میں گیا ہوں پھر دفتر واپڈا کے. اچھا. ایک بندے کے پاس جاؤ, وہ کہہ دیتا جی دوسری منزل پہ 6 نمبر کمرے میں جائیں. 6 نمبر کمرے میں گئے تو وہ کہتا ہے گیٹ کے ساتھ جو کمرہ اس میں جائیں. ادھر گئے تو وہ کہتے ہیں جی 4تھی منزل پہ جو ڈیوڑی میں بندہ بیٹھا ہوا اس کے پاس جائیں. میں نے تو آ کے ایک بندے کو کہہ دیا, میں کہا بل ٹھیک کرانا, بلڈنگ وہائی جاندی ہو سی بلڈنگ خریدنا ہے, ہم نے بل ٹھیک کرانا ہے. آگے سے کہتا ہے کہ یہ والا بل ٹھیک ہے. میں نے کہا ٹھیک کدھر سے ہے؟ کہتا ہے وہ 8 مہینے پہلے کے ایڈجسٹمنٹ فیول آ گئے ہیں. فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز. ہاں یہ والا ہی کہہ رہا تھا. اور میں نے کہا بل ٹھیک کرو, ادھر جلوس آ جائے گا پھر ملے کا. اور کہتا ہے جا ادھر دوڑ, ادھر چھوٹی وال جو بیٹھتا ہے دفتر میں افسر, اس سے صحیح کراؤ, ہم نہیں صحیح کر سکتے. ادھر چھوٹی وال کے دفتر میں پہنچی ہیں تو وہ کہتا ہے جی صاحب آج چھٹی پہ ہے, چلو. تو ایک اور بندہ بھی آیا تھا آپ کا جیسا بہو, وہ کہتا ہے تو بل بھیج دیتے ہو, آخری جب ایک دن رہ جاتا ہے تو کوئی ٹھیک کرانے آئے تو کہہ دیتے ہو صاحب چھٹی پہ ہے, تو اگلے دن جمع نہ کراؤ تو پھر دوبارہ جرمانہ بھی دو اس کے ساتھ. بندے جب پتر کیوں نہیں باندھے, اور باؤ نے اس کو بڑا چاڑیا تھی. اچھا. بل نے اس کا ٹھیک کیا پھر بھی انہوں نے. پھر آگے تو میں نے اماں کو بتایا, اماں بیچاری نے 1200 روپیہ رکھا ہوا تھا رمضان کے لیے. میں نے کہا اماں 1200 روپیہ تو روزیوں کے لیے دیا تھا, میں نے تم کو وہ بھی بل جمع کرا دیا. کہتی ہے پتر کرا دے جمع, 1200 روپیہ لے جا, کوئی گل نہیں, رکھ لیں گے روزے بھی. غریباں دے 3.5 سال روزے ہی ہوندے نے, اگے کیڑا اسی ککڑ گٹیڑے کھانے, جتے 11 مہینے کڈنے بھوک نہ لیوے کڈ لیں. اور میں نے کہا ماں تار دے چھت والا پکھا بھی اور والا فرش والا بھی, دوویں پکھے ویچ دے, ساڈے نصیباں وچ نہیں ٹھنڈیاں واواں. ہم اب کدی روزیاں کے پیسے دے کے بل تاڑیے, کدی ابے دی دعائی دے پیسے دے کے بل تاڑیے, کدی ننی دے جہیز کی چیزیں بیچ کے بل تاڑیے. من کو لینے تو ہمیں نہیں چاہیے پکا چکا. آگے سے کہتی ہے نہیں جیون جو گیا تو 4-3 گھنٹے تے سونا ہوندا ہے, پھر کام تے ٹر جانے تے پکا تیرے اوتے تے لگا رہے. میں اس لیے نہیں چاہتا, کہتا مجھے پتہ ہے نا پکا نہ چل رہا ہو, پھر بیچاری ساری رات جاگتی رہتی ہے, مجھے پکا چلتی رہتی ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. سر عزیزی صاحب آج ایک سرپرائز فلم لے کر آئے ہیں. سرپرائز فلم؟ ناظرین آج کی میری فلم جو ہے وہ کرنٹ افیئر سے منسلک ہے. جی یہ جو آج کل آپ میڈیا کے اوپر خبریں پڑھ رہے ہیں کہ فلم سٹار میرا نے لندن کی کوئی ڈاکٹر صاحبہ سے 1 لاکھ پاؤنڈ ہتھیا لیے ہیں, اس حوالے سے ایک صحافی میرا کا انٹرویو لیتے ہوئے دکھایا ہے اس فلم میں. یہ ڈاکومنٹری جو ہے یہ AEE پروڈکشن کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا.
दो जी फिल्म स्टार मीरा द क्वीन ऑफ स्कैंडल, डॉक्टर सुमेरा का इशू कैसे करोगी हैंडल? इस बार तो उसके हाथ में भी है सैंडल, इस मसले पर डालो लाइट ऑफ कैंडल। वट बताऊं, आलू बताऊं, खाली बताऊं, चावल बताऊं, भुर्ता बताऊं, वट वट बताऊं, मेरे खिलाफ क्या क्या पक रहा है। समथिंग इज बेकिंग, आई नो हु इज मेकिंग। बट मैं लोगों से पूछना चाहती हूँ, ऐ प्यारे प्यारे लोगों, क्या मैं शक्ल से लगती हूँ पोगो? मैं बच्ची नहीं, मैं सब समझती हूँ। कहां से मिला ईंधन जो स्कैंडल आया फ्रॉम लंदन? कौन है वड्डी हाजन और कौन है मेरी सौकन? खुल के समझाएं ये इशारा किस तरफ है, आपने सौकन का तीर मारा किस तरफ है, मेन होल किस तरफ है और गारा किस तरफ है, निशाना किस तरफ है और गुब्बारा किस तरफ है, पापड़ किस तरफ है और करारा किस तरफ है, वो भी बताती हूँ। पहले डॉक्टर सुमेरा की स्टोरी तो डिस्क्लोज कर दूं। इतने पैसे किस तरह हथिया लिए, इकट्ठे 1 लाख पाउंड ही खा लिए। शोखी डॉक्टर, एक तो उसकी हेल्प की, ऊपर से मुझे ही आईज शो करवा रही है। मुझे कहने लगी कि मीरा मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, काश कभी मेरा वजन भी 60 पाउंड कम हो जाए तो मैं तुम्हारी जैसी यंग स्मार्ट हो जाऊं। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, तुम जितने पाउंड्स कहोगी मैं कम कर दूंगी, इस काम की मैं चैंपियन हूं। अब देखो इसी की रिक्वेस्ट पे एक तो इसके पाउंड्स कम किए, ऊपर से ताने दे रही है। पाउंड्स कम किए, लेकिन 1 लाख पाउंड तो बहुत होते। कम पाउंड्स में ले नहीं सकती थी। ये जो डॉक्टर सुमेरा है ना, मेरे साथ कलर गेम कर रही है, आई मीन रंगबाजी। लेकिन ये मुझे जानती नहीं है। जब मैं बोली ना तो इसकी सारी एयर्स फ्लाई कर जानी है, आई मीन हवाइयां उड़ जानी है। देखें, अगर आप सच्ची हैं तो डॉक्टर सुमेरा एहतजाज क्यों कर रही हैं? वो क्या कहते हैं, हॉर्स ओल्ड एंड रेड होल्ड, बुढ़ी कोड़ी लाल लगाम। सिर्फ अपने आप को यंग साबित करने के लिए ऐसा कर रही है। जब से इसने सुना है ना कि यंग डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं, ये इसने सिर्फ अपने आप को यंग साबित करने के लिए एहतजाज शुरू कर दिया। इस तरह तो कल कला कायम अली शाह भी एहतजाज कर देंगे। लेकिन वो तो कहती हैं कि आपकी बहन का उसके भाई के साथ इलू इलू चल रहा है। नो इलू इलू इज वॉकिंग। मेरी सिस्टर तो लंदन में पढ़ रही है और मैं सिर्फ इसलिए उसके पास गई थी कि उसकी इंग्लिश वीक थी। मैंने सोचा चले मैं फारिग हूँ, 4 दिन उसे इंग्लिश की ट्यूशन पढ़ाऊं। आगे करने का काम। अगर बात इतनी सादा है तो इस स्टोरी के पीछे हिडन हैंड किसका है और बाजा बैंड किसका है? ये सब रीमा आंटी का किया धरा है। आंटी, हालांकि मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। उसका ये जो सीनियर सिटीजन हस्बैंड है ना, ये शादी से पहले मुझे फोन करके पूछता था कि मीरा बताओ रीमा कैसी लड़की है, और मैंने हमेशा उसको यही कहा कि शी इज वेरी जेंटलमैन। मुझे क्या पता था कि ये जेंटलमैन की जगह जेंटल मीन हो चुकी है। इतनी तो मुझ में मीन मेख नहीं निकली जितनी ये मीन निकली है। मेरे 55 लाख हजम कर गई है ये। 55 लाख? जी, 50 लाख का तो इसने अपनी फिल्म में मुझसे आइटम सॉन्ग करवाया था, और 5 लाख एक मुझे इंटरव्यू लिया था इसने एक चैनल पे। अच्छा। 55 लाख थे। मैंने सोचा कि चलो बचपन की साथी या 55 कुर्बान कर देती। मतलब है कि आप रीमा की हम उम्र हैं? नो, ये इंटरव्यू मैंने बचपन में दिया था। उनको आपसे क्या जेलसी है? वो तो कहती हैं कि आप उनकी शादी पे बिन बुलाए पहुंच गई। बिन बुलाए शादी पे मैं भी चला जाता हूँ, मगर वहां जाता हूँ जहां कोई पहचानने वाला ना हो। तो ये अपने हस्बैंड से पूछे ना, उसने मुझे इनवाइट किया था, वरना मेरी वहां जाती है सैंडल। सैंडल से मीरा जी याद आया, आपने रीमा की शादी पे लॉन्ग शूज क्यों पहने थे एक ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ? एहतियातन। मैंने सोचा पता नहीं किन गरीब गुरबा में शादी कर रही हो ना, दी गली च किधरे चिकड़ी न खलोता होवे। ऊपर से कहती है कि मैं चूजी हूँ। है चूजी,
100 برائلر کھا کے بھی کہتی ہے کہ میں چوزی ہوں. اچھی چوزی ہے جس نے سیل کو کڑی پھنسا لی ہے. میرا جی چوزی کا مطلب ہے سلیکٹیو. I know everything, don't tell me. مرغی ہوتی تو پتہ نہیں کیا فلاور اوپن کرتی. I mean نہیں آپ نہ کہیں پلیز, ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ گل کھلانے کا ذکر کر رہی ہیں. oh, you are very intelligent. Thank you. Like me. No. لیکن یہ لگا اکھاڑا کس بات کا ہے, انہیں آپ سے ساڑا کس بات کا ہے؟ بس اس بات کا تھا ساڑا کہ میرا گڈ نیوز تھا ویری ینگ لاڑا. گڈ نیوز نوید کی بات کر رہی ہے. اسی حسد میں پہلے میرے خلاف نوید کا ابا چاڑا, اب ڈاکٹر سمیرہ کو تاڑا. میرا نے کسی کا کیا بگاڑا, اب تو میں اکیلے بیٹھ کے گاتی رہتی ہوں. کیا کلی کلی جان دکھ لکھ تے کروڑ وے, بن دین لکھ پاؤنڈ 1.5 کروڑ وے, کلی کلی جان دکھ. یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ. ٹھنڈے پکوڑے کر کر کر, ٹھنڈی پیپسی, ٹھنڈے پکوڑے.